الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اسلامی جنگوں سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئی. گزشتہ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. شروع میں دفاعی جنگیں ہوا کرتی تھی اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جنگ کرنا بھی شروع کیا، جس کے دو واقعات اس سے پہلے گزر چکے ہیں. قبیلہ بنو مستلق پر اقتدامی جنگ کیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدامی جنگ کیا. پھر اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ آیا، جسے غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے. اسلامی تاریخ میں غزوہ فتح مکہ کا بڑا اہم انجام ہے اور کردار ہے. اس سلسلے میں چند باتیں ذہن میں رکھیے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ مکۃ المکرمہ پہنچ کر عمرہ کر رہے ہیں. اس خواب کا ایک وقت متعین تھا، لیکن آپ نے جلد بازی کی. خواب دیکھنے کی فوراً بعد اس پر عمل کرنا شروع کیا اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا، کچھ دفعات لگائے گئے، کچھ شرطیں رکھی گئی کہ آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیجئے گا، اس سال واپس جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار انداز میں گفتگو کی، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں، اسلام حق پر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی حق پر ہوں، اسلام بھی حق ہے، اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا وہ بھی حق پر ہے. لیکن مصلحت یہی ہے کہ صلح کر لیا جائے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا. اس میں چند باتیں ایسی تھی جس سے اسلام کا بول بالا ہونے والا تھا. عام طور سے جذباتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی جذبات کام بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی جذبات سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی امیر بات کرتا ہو، ذمہ دار کسی قسم کا مشورہ دیتا ہو، تو آدمی کو وہاں پر سر جھکا دینا چاہیے. ابتدائی مرحلے میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قدر خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن آپ کی بات تسلیم کرنے کے بعد جو کامیابی نمودار ہوئی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. اس میں یہ بات تھی کہ آپ 10 سال تک ہم دونوں کے درمیان جنگ بندی رہے. اس میں یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ آپ جس سے بھی دوستانہ حلیفانہ تعلقات قائم کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی. یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ آپ کو اپنے مذہب اور دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے کی پوری آزادی دی جاتی ہے. وغیرہ ذالک اور بھی کچھ شروط اور دفعات تھے. اس میں ایک خطرناک دفعہ یہ تھی کہ جو انسان مکہ سے مدینہ جائے گا واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان مدینہ سے مکہ چلا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس شرط کو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی ہارنے کی کیفیت نظر آ رہی تھی، دب کر صلح کرنے کی بات تھی.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے جسے دیکھا تھا وہاں تک بڑے بڑے صحابہ کرام کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ اسی بات پر حضرت عمر ابن خطاب ذرا زوردار آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت بھی کر لی کہ ہم حق پر نہیں ہیں، جب حق پر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال حق پر ہونے کی وجہ سے آپ نے صلح کر لیا۔ جب باہر نکلے ہیں، مدینہ منورہ کا راستہ آپ نے لیا ہے، تو راستے میں قرآن مقدس کی سورہ نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح، کھلی کامیابی عطا کر دی، جس کو عام طور سے انسان ہار نہ سمجھ رہا تھا، قرآن نے اسے کامیابی قرار دیا، اور یقیناً کامیابی اسی ذریعے سے آئی ہے، جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ 1.5 سال کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ موقع ملا تھا دعوت و تبلیغ کا، موقع ملا تھا جنگ بندی کرنے کا، موقع ملا تو امن و امان کی بحالی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور دعوت و تبلیغ بڑے کھلے انداز میں کی۔ نتیجے کے طور پر صرف 1.5 سال کی مدت میں تقریباً 8,500 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 کی تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی جو مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ فتح مکہ کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ حدیبیہ کے موقع پر جو دفعات طے کیے گئے تھے کفار و مشرکین کی جانب سے، اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور وعدہ خلافی کرنے کی سزا ہر دور میں ہر حکومت میں یہ متعین کی گئی ہے کہ خلاف وعدہ کرنے والے انسان کے ساتھ لڑا جائے گا۔ مکہ کے قریش نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے اور لگائے گئے دفعات و شرائط کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا بس ہمیں مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے جانا ہے، نکل پڑے۔ راستے میں حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے درمیان بات ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ حضرت سفیان نے حضرت عباس سے کہا بھائی ان کا قافلہ تو مکہ المکرمہ کا رخ کر رہا ہے، تو حضرت عباس نے کہا کہ اب تم کو سنبھالو اس کو، تو تم لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی تک کی بات آئی، بلکہ اس سے پہلے ابو سفیان مدینہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرنے کی کوشش بھی کی۔ ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ، جب ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے مدینہ، تو حضرت ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا اور اپنے ابا حضور سے کہا تشریف رکھیے۔ باپ نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں، تم نے لپیٹا کیوں؟ نبی کی زوجیت میں رہنے والی ایک کافرہ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہہ رہی ہے با آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ نبی کا بستر، اس پر بیٹھنے کے لائق آپ نہیں ہیں۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پہنچی، گفتگو ہوئی، صلح سلامتی کی باتیں ہوئی، معافی اور تلافی کے مسائل حل بھی کیے گئے، لیکن معاملہ بگڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو جائیں گے ہی وہاں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے تو راستے میں حضرت عباس اس طرح سے گفتگو ہوئی اب تم اس کو سنبھالو۔ کہا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا سنو ایک راستہ یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور اسلام کے دامن میں امن و امان کی بحالی قائم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کہ صورتحال کیا ہوگی کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جو انسان تمہارے گھر میں چلا جائے گا اسے امن دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن ملے گا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ملے گا، جو مسجد حرام میں داخل اس کو امن ملے گا۔ کیا تم یہ قوم کے سامنے اعلان کر دو؟ اس طرح اعلان کرو کہ ہم نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی ہے اور اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اب تو حالات بگڑے ہوئے ہیں، سدھارنا چاہتے ہو تو یا تو میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابو سفیان تمہارا گھر کتنا بڑا ہے؟
قریش کے کتنے لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو کہا یہ فرمان بھی سنو، جو میرے گھر میں آ سکتا ہے میرے گھر میں آ جائے امن کے لیے، یا اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ان کو بھی امن ملے گا۔ اور کوئی انسان اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرتا ہے، وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے، ان کو بھی امن کا پروانہ دیا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ذریعے سے اعلان کروایا تھا، ان کے دل میں ایمان جاگودی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا۔ الحمدللہ اس اعلان کا قدر اتنا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ لڑنے بھیڑنے والے تھے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اپنے گھروں کو سنبھال لیے، یا ابو سفیان گھر میں داخل ہو گئے یا مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے، کعبۃ اللہ پہنچے، حضرت عثمان بن طلحہ کو بلائے جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی، کہ چابی لاؤ۔ انہوں نے چابی حوالہ کیا، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس کی صفائی ستھرائی کی گئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر جو بت رکھے گئے تھے ان بتوں کو اپنے نیزے سے ہلا کر گراتے ہوئے کہہ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا تھا۔ پھر اس طریقے سے بعض صحابہ کرام کی جانب سے جذباتی اعلان ہوا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو کاٹ مار کا دن ہے، جن لوگوں نے مکہ المکرمہ سے ہمیں بھگایا تھا ہم بھی ان کو بھگائیں گے، جن لوگوں نے ہمیں ہمارے ساتھیوں کو مارا پیٹا تھا ہم بھی اس کے ساتھ کاٹ مار کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا نہیں ایسا مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج خون خرابہ کا دن نہیں ہے، فتنہ فساد کا دن نہیں، ہنگامہ اور مار پیٹ کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ دین تو آج امن و امان کی بحالی کا ہے اور رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنواں میں ڈالا تھا، وہی بھائی کچھ دنوں کے بعد مصر پہنچ کر اپنے بھائی کے سامنے گداگری کے کٹورا لیے ہوئے حالات کی خرابی کی وجہ سے ان کے سامنے غلہ طلب کر رہے تھے۔ جب پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر بنا دیا، ظاہر سی بات ہے اپنے بھائیوں سے چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سرزنش نہیں ہے، چلو معافی کا اعلان کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس طرح یوسف میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، قریش کے افراد کے ساتھ وہی اعلان کرتا ہوں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سرزنش نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، آزادی جاتی۔ البتہ کچھ مخصوص قسم کے شر پسند عناصر تھے جن کے بارے میں اعلان کیا گیا اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کی بھی رہے اسے ذبح کر دیا جائے، کیونکہ فتنہ پرور تھے۔ الفتنة اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہوتا ہے، کہ ایسے فلاں لوگ ہیں اگر خانہ کعبہ کے دیوار پکڑ کے ہو، اس کا پیلر تھامے ہوئے ہو، اس کا غلاف تھام کے ہو، تب بھی اسے مار دیا جائے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ بھاگ بھی گئے، کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اس کعبۃ اللہ کی چابی کو لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دی، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ کی چابی ہمارے، اس کی متولی ہم رہیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا یہ چابی تمہاری ذمہ داری تم لو، جو انسان تم سے بیت اللہ کی چابی چھینے کو بہت بڑا ظالم ہوگا، اس کے مالک تم ہو، تمہارے اختیار میں رہے گا۔ آج بھی الحمدللہ اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں بیت اللہ الحرام کی چابی موجود ہے، کسی حکومت کو اسے چھیننے کی جرت نہیں ہو سکتی ہے، جو انسان بھی سے چابی لے گا وہ انسان ظالم کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال کو بلایا گیا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے، حضرت بلال نے اذان دی، پھر نماز پڑھی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر، جو حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت تک نماز پڑھی، کہا تھا یہ اشراق کی نماز تھی، یہ شکرانہ کی نماز بھی ہے،
فتح مکہ کے حصول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اشراقیہ چاشت کی نماز۔ بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان مہینے کی 20ویں تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا، صحابہ کرام کی 10,000 کی تعداد آپ کے ساتھ تھی، آپ نے فتح مکہ کیا۔ پھر اس کے بعد انصار مہاجرین سے متعلق کچھ بات ہے۔ انصار صحابہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر پہنچ گئے، اب یہی رہ جائیں گے۔ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا اور جس طرح سے آپ کی خدمت کی، مدینہ لے جا کر آپ کی رعایت کی، آپ کا خاص خیال رکھا، صحابہ کرام میں سے انصار مدینہ کو ایسے لگا کہ اب تو فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر تشریف لے آئے ہیں، سارے حالات ٹھیک ہوئے، لگتا ہے اب یہی رہ جائیں گے۔ تھوڑی غم کا انہوں نے اظہار کیا صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی کہ نہیں اب مکہ المکرمہ میں رہیں گے نہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ جائیں گے۔ ان سے ان کا دل بڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ 8 سال پہلے جس مکہ المکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نکال باہر کیا تھا، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس توحید کے مرکز کو جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ایک اللہ کی خالص بندگی کے لیے، شرک کا وہاں کوئی گزارا نہیں تھا۔ مشرکین مکہ نے وہاں 360 بت بیت اللہ الحرام کے ارد گرد اندر باہر نصب کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا لایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، وہاں سے بتوں کو صاف کیا اور بتوں کی گندگی سے بیت اللہ الحرام کو پاک کیا، اور پھر اس کے بعد پورے طور سے امن و امان کی بحالی کرا دی، جانی دشمنوں کی معافی کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ جو لوگ اسلام کے مخالف تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین کیا، یہ تلوار کی زور پہ اسلام پھیلانے والے نہیں ہیں، بلکہ اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو کاٹنے والے اور ان کے دلوں پر راج کرنے والے حکمراں ہیں۔ یقیناً اخلاق بہت بڑی چیز ہے، جو آپ نے ثبوت دیا ہے، جانی دشمن آپ کے پاس موجود ہیں، اونٹ کی اوجھلی رکھنے والے آپ کی گردن پر وہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، طائف کے بازار میں لہو لہان کرنے والے افراد بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، بیت اللہ الحرام سے آپ کو نکال باہر کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کا قتل کا پلان کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو جیل کی سلاخ میں ڈالنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، 3 سال تک شیب ابی طالب کی قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ساری کارستانی کرنے والے سامنے آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا ثبوت دیا ہے اور دشمنوں کے معاف کرنے کا جو برملا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا دل آپ نے جیتا ہے، چھوٹے بڑے لوگ بھی اسلام سے متاثر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور غلغلہ توحید بلند ہوا اور اعلان تکبیر کے ذریعے سے مکہ المکرمہ گونج اٹھا، اور پھر پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی پھیلانے والا نبی اور رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر دین مذہب اسلام ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، ضرور ہوگا، شرط یہ کہ مسلمان اپنے دین و ایمان پر قائم رہے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے فتح مکہ کی صورت میں یاد رہنی چاہیے کہ اگر آج موجودہ دور میں ہندوستان کی سرزمین پر مسجد کو توڑ کے مندر بنا دیا گیا، یہ کوئی ضروری ہے کہ اس کی حکمرانی پوری رہے گی، ہمیشہ رہے گی؟ فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر اس سے بے گھر کر دیے جائے، مسجد حرام سے دور کر دیے جائے، اللہ کی عبادت پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اگر آپ کا دین و ایمان پر قائم رہنا پایا جائے گا اور دین کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے قائم و دائم رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسا پیدا کرے گا کہ پھر وہی آپ کی حکومت ہوگی، آپ کا بول بالا ہوگا، اور پھر کفر شرک کی گدیوں کو توڑا جائے گا اور اس قسم کی قرادتوں سے سب چیزوں کو پاک کیا جائے گا، جس کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین ایمان سمجھنے اور اس کی حقیقت سمجھ کر اس کا صحیح پرچارک بننے کی توفیق برآمد فرمائے۔